بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی مہینے سفر کی تہمات کے بارے میں کہ اس مہینے میں نحوست ہوتی ہے یا برکت۔ اس مہینے کو 13 تیزی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ ہمارے اسلامی چینل ایج ٹریول کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ چونکہ اب محرم کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ سفر کے مہینے کا نام سفر کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں علامہ علم الدین سخاوی اپنی مشہور کتاب المشہور فی اسماء الایام والمشہور میں لکھتے ہیں کہ ماہ سفر کا نام سفر اس لیے رکھا گیا کہ عرب خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں ان مختلف جنگی اور تجارتی سفروں کے لیے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر نکل جایا کرتے تھے، جو اس سے پہلے محرم الحرام کے تقدس اور بزرگی کی وجہ سے روک دیا کرتے تھے۔ عام طور پر سفر کے چاند کو خالی کا چاند بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ عرب کے لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ 4 مہینوں ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب میں مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادات انجام دینے کا بطور خاص پابند کیا گیا تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شریعتوں میں ان 4 مہینوں کے اندر جہاد و قتال منع تھا، اور ان 4 مہینوں کو عربی زبان میں اشہر الحرام یعنی عظمت اور احترام والے مہینے کہا جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ گزرتے ہی اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے۔ عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ لگا دیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظفر کے معنی کامیابی و کامرانی والی چیز کے ہیں، اور خیر کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمانی بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے خوشی غمی بہت سی چیزوں کو جیسا کہ شادی وغیرہ کی تقریبات منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے کی کوئی نحوست نہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس مہینے کو منحوس کہنے کی سختی سے تردید کر دی گئی ہے۔ اس لیے سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے تاکہ یہ مہینہ کامیابی و برکت والا مہینہ سمجھا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامہ ولا غرلہ ولا طیرہ ولا نوا، یعنی چھوت، نحوست، بدشگونی، شیطانی گرفت، بدفعلی اور ستاروں کے اثرات کی کوئی حیثیت نہیں، کہ الزمان کلہ خیر، زمانہ تو سارے کا سارا خیر ہے، کوئی چیز، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی ہے لا تسبوا الدہر فانی انا الدہر، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ تو میں ہی ہوں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کسی بھی طرح منحوس یا غیر متبرک نہیں، بلکہ یہ مہینہ بہت ہی محترم اور برکت والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس مہینے کو 13 تیزی کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا، اور سفر کے ان 13 دنوں میں آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا، اس لیے اس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اور بعض جاہل لوگوں میں یہ وہم ہو گیا کہ ان 13 دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے یہ دن سب لوگوں کے لیے شدید اور بھاری ہو گئے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سراسر جہالت اور توہم پرستی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے اور ہمیں غلط قسم کی تہمات سے محفوظ رکھے، آمین۔